اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج کی اس تفسیر میں سورۃ الکافرون کی تفسیر ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس سورت میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اس سورت کے کیا فائدے ہیں، کیا فضائل ہیں، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے حق کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو اس عابد کی، اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے برات کا اظہار فرمایا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس سورت کے اندر اس طرح سے عبادت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ بظاہر تکرار لگتا ہے، بار بار بیان کرنا لگتا ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے احادیث کے اندر اور اسی طرح مفسرین نے کئی واقعات نقل فرمائے ہیں، لیکن ان تمام واقعات کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، اور لوگ اسلام میں دھیرے دھیرے داخل ہونے لگے، اور دوسری طرف یہ کفار اور مشرکین، ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا، ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام مٹ نہیں سکا، اور جو سلسلہ اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اسلام کو مٹانے کا سلسلہ، اسلام کو ختم کرنے کا سلسلہ، مکہ کے کافروں نے اس سلسلے کو شروع کیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، وہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے،
اور آج بھی دشمنان اسلام اس اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش لگا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کو مٹنے نہیں دے رہے ہیں۔ جب ان کفاروں نے، ان مشرکین نے، ان دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ اسلام نہیں مٹ رہا ہے، اب انہوں نے جہاں پر کئی قسم کے حربے اپنائے، کئی قسم کے سازشیں کی، صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن کوئی مسلمان، کوئی صحابی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی ایک دن کوئی ایک مسلمان ہو رہا ہے، کبھی 2 مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی ایک جماعت مسلمان ہو رہی ہے۔ اب ان کفار اور مشرکین نے سوچا کہ اب ہمیں دولت کی لالچ دینا ہے، تو اس لیے ایک بڑی جماعت جن میں بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاصم بن وائل، اس طرح کے بڑے بڑے کفار جو سرداران قریش تھے، کفار کے سردار تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور دولت کی لالچ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے، اتنی دولت دیں گے کہ آپ اس پورے مکہ میں سب سے زیادہ دولت مندوں میں شمار ہوں گے، ہم آپ کو اتنی زیادہ دولت دیں گے، صرف آپ ہمارا ایک کام کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کا انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے دولت کی حرص نہیں ہے، میں آپ کے اس مانگ کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری پیشکش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی مالدار اور کسی حسینہ سے اگر تمہیں شادی کرنا ہے، ہم اس ملک کے، اس علاقے کے بہترین سے بہترین عورتوں کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ جس سے چاہے اس سے شادی کر لیں، جس سے چاہے اپنی حرم بنا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے دولت کے ذریعے سے تم خرید نہیں سکتے، مجھے اپنی عورتوں کے ذریعے سے تم خرید نہیں سکتے۔ ان کفار کا اور ان مشرکین کا صرف ایک ہی مانگ تھی، ان کی ایک ہی تقاضا تھا کہ آپ جس طرح ہمارے معبودان کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کا تم ان کا انکار کر دو، اور تم جس طرح سے ان کی توہین کرتے ہو اس توہین کرنا چھوڑ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مانگوں کا انکار کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی لالچ میں نہیں آ رہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہنے لگے کہ اگر آپ کا نعوذ باللہ دماغی توازن بگڑ گیا ہے تو آپ ہمیں بتلائیں، دنیا کے بہترین سے بہترین، ماہر سے ماہر اطباء اور ڈاکٹروں کو ہم تمہارا علاج کرا دیں گے۔ اس طرح کی پیشکش کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، انکار کر دیا۔ آخر میں جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح باز نہیں آ رہے، تو پھر آخری جو فیصلہ کیا، آخری صلح کے طور پر یہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری صلح کے طور پر ہم آپ کو ایک بات پیش کرتے ہیں اور ایک رائے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو ضرور مانیں گے۔ ان سے کہنے لگے کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ جب یہ بات کہنے لگے اور یہ واقعہ پیش آیا، ابھی اسی محفل کے اندر تھے، عبادت پر بات آئی، صلح پر بات آئی، اور صلح بھی ایسی صلح کی جا رہی ہے کہ ایک دن تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کفار اور ان مشرکین سے جو حق کا انکار کر رہے ہیں اور جس قسم کی صلح یہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ صلح کبھی منظور نہیں کی جائے گی، اور باقاعدہ فرما دیں یا ایھا الکافرون، اے کافرین، اے اور مشرکین اور اے حق کا انکار کرنے والوں اور اللہ کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، ہمیں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے معبود معبودان باطلہ ہیں، یہ باطل معبود ہیں، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وہ اللہ کی عبادت تم نہیں کر سکتے جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور صرف ابھی کی بات نہیں، آئندہ بھی اگر کبھی تم میرے پاس یہ حالت لے کر آئے، اس طرح کی صلح اگر میرے پاس لے کر آئے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی کبھی بھی میں اس معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اسی طرح سے ولا انتم عابدون ما اعبد، اسی طرح آئندہ بھی تم کبھی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے دل پر مہر لگا دیا گیا ہے، تمہیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آئندہ بھی کبھی بھی تم عبادت نہیں کر سکتے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ صاف اعلان کر دیا، جو صلح لے کر آئے تھے اس صلح کو تردید کر دیا، اس صلح کو رد کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صلح نہیں مانی۔ پھر آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں اتنا سمجھانے کے باوجود تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہیں اتنا سمجھایا گیا، ہر طریقے سے سمجھایا، تمہیں علی الاعلان سمجھایا، محفلوں میں سمجھایا گیا، تمہیں گھر گھر جا کر سمجھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کافر اور مشرک کے گھر پر جاتے اور دستک دے کر اس کو بلاتے اور بلا کر اس کو سمجھاتے، محبت سے بھی سمجھایا، پیار و محبت سے سمجھایا، ہر طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، لیکن جن لوگوں کے دلوں پر پتھر ہو، جن کے دلوں میں پتھر ہو، ایسے لوگ کبھی مان نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس قسم کی پیشکش میرے سامنے لے کر آئے ہیں، کبھی دولت کی مانگ، کبھی دولت کی پیشکش میرے سامنے کر رہے ہیں، اور دولت کی لالچ دے کر مجھے میرے مشن سے ہٹایا جا رہا ہے، کبھی عورتوں کی مانگ دے کر عورتوں کو پیش کر کے مشن سے میرے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہاں تک ایسی حد ہو گئی ہے اب اس قسم کی صلح پیش کر کے وہ میرے مشن سے مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ جائے گا، تم جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو تم عبادت کرتے رہو، لیکن انجام جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کا انجام تمہیں ضرور ملے گا، اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں میرا انجام مجھے ضرور ملے گا۔ یہ آخری ہتھیار جب ایک آدمی کو سمجھایا جائے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے تو آخری کام یہی ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی تمہارا راستہ تم سوچو، تمہارے راستے پر تم چلو، میرے راستے پر میں چلوں گا، تم جس راستے پر چل رہے ہو اس کا انجام بھی تمہیں ملے گا، اور جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس کا انجام بھی مجھے ملے گا۔ تو یہ سورت کی تفسیر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی شرک کی برات کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں کبھی شرک نہیں کر سکتا، جس طرح سے تم سوچ رہے ہو کہ ایک دن کم سے کم کہ تم میرے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا تھا کہ ایک دن کم سے کم ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ایک دن عبادت کر لو، اس کے بدلے میں ہم ایک دن تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک دن تو کیا ایک لمحہ بھی ہم شرک نہیں کر سکتے، ایک لمحہ بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کہتے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ صرف تم اپنا ہاتھ ہمارے معبودان باطلہ پر، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں صرف اپنا ہاتھ رکھ دو، ہم آپ کو کبھی نہیں ستائیں گے، کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہی پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ
ہم نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کا اقرار کیا ہے، اور یہ اقرار ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں، اپنے دل سے بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے کے لیے ہم ان معبودان باطلہ کا اقرار کر دیں اور اللہ کا انکار کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ ہماری جو سانس جو آتی ہے اور جاتی ہے، ایک سانس بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سانس کے بدلے تو ہم اللہ کا انکار کر دیں یا ان کے معبودان باطلہ کا اقرار کر دیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ ہم نے آنکھ کھولا تو ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے آنکھ کھولا تو ہمارے ماں باپ کو ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم بڑے ہوئے، لڑکپن ہمارا گزرا، ہم چلنے کے لائق ہوئے، ہمارے باپ نے اپنی انگلی پکڑ کر، ہمارا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں کسی قسم کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم مسجد میں آتے رہے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آئے، اور مسجد کے اندر ہم نے اللہ اکبر کی صدائیں سنی۔ یہاں پر ہم نے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، ہم نے نمازوں کو پڑھتے ہوئے سنا، اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، اذان سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اسلام عطا فرما دیا، ورنہ آج دیکھیں کس رخ پر اس کائنات جا رہی ہے، یہ امت کس رخ پر جا رہی ہے۔ اس اسلام کو مٹانے پر جو کوششیں آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے جو کوششیں کی گئی ہیں، وہ کوششیں آج دوبارہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جس قسم سے اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، آج وہ دوبارہ وہ کوششیں دہرائی جا رہی ہیں اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاسلام یعود کما بدا، کہ اسلام عن قریب ایسی حالت میں ہونے والا ہے جو حالت میں پہلے تھا۔ جس حالت میں پہلے اسلام کی جو حالت تھی، جس طرح سے اسلام کو تکلیف دی گئی، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، وہ حالت دوبارہ لوٹنے والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آج وہ حالت دوبارہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب اس سورت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ تو سورت کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس سورت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت سے کیا دینا چاہتے ہیں، اور اس زمانے میں ہمارے لیے سورت سے کیا پیغام ہے؟ اس سورت کے اندر سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے جو جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو، ہم کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ آج کریں گے نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ دونوں زمانے کا انکار ہے، نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی شرک کیا ہے، اور نہ آج کریں گے، اور نہ آئندہ کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا سبق ہے، چاہے کیسی بھی پریشانیاں آئیں، کس قسم کی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلنا پڑے، ہم ضرور تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم جھیلیں گے، ان پریشانیوں کو ہم گلے لگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، بھلے ہی ایک لمحے کے لیے تم چھوڑ دو، اپنی زبان سے تم کفر یا جملے کہہ دو، تمہیں دولت دی جائے گی، تمہیں اس قسم کی چیزیں دی جائیں گی، چاہے جس قسم کے آفر ہمارے سامنے پیش کیوں کی جائیں، لیکن ہم ان آفروں کو ٹھکرائیں گے، کبھی ہم شرک نہیں کر سکتے، معبودان باطلہ کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ تو سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں مان سکتے۔ اور اس صورت کے اندر بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر یہ کی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ۔ یہاں پر دوسری تفسیر اس قسم کی ہے کہ پہلا جو جملہ ہے، پہلا جو کہا گیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم
اس خدا کی عبادت کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور جب اس کے بعد جو فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کی تفسیر بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ اور نہ میں عبادت کرتا ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کر سکتے اس طریقے کی جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر طریقے کا انکار ہے۔ پہلی تفسیر پہلی 2 آیتوں کے اندر باقاعدہ معبود کا انکار ہے، باقاعدہ معبودان باطلہ کا انکار ہے کہ نہ میں ان معبودان باطلہ کی عبادت کر سکتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور جو دوسری جو آیتیں ہیں 2 آیتیں ہیں اس کے اندر طریقے کا انکار ہے کہ نہ میں اس طریقے پر عبادت کر سکتا جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو، جس طریقے پر تم عبادت کر رہے ہو اس طریقے پر بھی میں نہیں کر سکتا۔ تو طریقے کا بھی انکار ہے اور معبودان باطلہ کا بھی انکار ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سبق ہے ہمارے لیے سب سے اہم اور اس زمانے کے حساب سے، اللہ تبارک و تعالی نے جب کفار اور مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے صلح نامہ لے کر اور صلح کرنے کے لیے آئے، کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں، اور صلح کے لیے اس طرح کی شرائط پیش کیے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صلح کا انکار کر دیا۔ لیکن بعض جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں گے، تاریخ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بسا اوقات ان کفار و مشرکین سے صلح بھی کیا ہے، جیسے صلح حدیبیہ ہے، مشہور ہے صلح حدیبیہ، ان کفار و مشرکین سے صلح کیا۔ اور اسی طرح سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں سے آپ نے صلح کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ کفار و مشرکین آپ کے پاس صلح لے کر آئیں اور صلح کی پیشکش کریں تو آپ جھک کر ان سے صلح کر لیجئے، آپ جھک جائیں، صلح کر لیجئے ان سے۔ اب 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ اس صورت کے اندر صلح کا انکار ہے، اور دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے جس طرح سے یہ آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ آپ کے پاس صلح لے کر آئیں تو صلح کر لیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلح جو کیا جاتا ہے صلح کے شرائط ہیں، ان شرائط پر اگر صلح کیا جائے تو وہ شرائط پر صلح کیا جا سکتا ہے، اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں تو پھر صلح نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ہمارے ملک کے حساب سے اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی برادران اسلام بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملنا رہتا ہے۔ اب ہم کیسے زندگی گزاریں؟ ہم ان کے ساتھ دوستانہ رویہ کیسا رکھیں؟ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے صلح کریں؟ ہم ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں؟ آئیں سنیں اس صورت کو اور دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر مفسرین نے ایک قاعدہ نکالا ہے اور ایک بہترین طریقہ بتلایا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی تمہارے سے صلح کر رہا ہے، صلح اگر ایسے شرائط پر ہو جس سے دین کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس صلح کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی صلح ہو جس میں دین اور اسلام پر کوئی آنچ نہیں آ رہی ہو اور دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہو، اسلام کا نقصان نہیں ہو رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس سے صلح کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، ایسی صورت میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین سب سے اول نمبر پر ہے، ہمارا دین کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر صلح کے طور پر سامنے والا چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اگر وہ ہم سے کہہ رہا ہو کہ تمہیں اس طرح کے جملے استعمال کرنا ہو یا کافرانہ جملے یا مشرکانہ جملے کہنا ہو، ہم تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ تو شرط یہی ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو، سامنے والے سے صلح کرنے سے دین کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر ہم ذرہ برابر بھی ہم غور نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی ہم فکر کرے بغیر ہم انکار کر دیں گے، ہم کہیں گے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ اور اگر دین کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارا دین محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، شریعت پر کوئی آنچ نہیں ہے،
تو پھر ہم صلح کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس زمانے میں جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں، ہم اپنے برادران اسلام سے محبت کا پیغام دیں۔ ہمارے اکابرین ہم سے یہی پیغام دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ضرور کریں، ان کو ہماری محفلوں میں بلائیں، ان کو ہمارے مساجد کا دورہ کرائیں، ان کو ہمارے مدارس کا دورہ کرائیں، ان کو بلائیں، ان کو بتلائیں کہ ہمارے مساجد کیا ہیں۔ ہمارے مساجد کے اندر سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا، ہمارے مساجد کے اندر سے کوئی دہشت گردی کا پیغام نہیں پہنچتا، ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ہمارے مساجد محفوظ ہیں، ان کو قریب کریں۔ آج جو حالت ہم پر گزر رہی ہے، دشمنان اسلام چاہ رہے ہیں کہ نفرتوں کا بازار گرم ہو اور نفرتیں پھیلیں۔ جب نفرتیں پھیلتی ہیں تو پھر دشمنی بڑھتی ہے، جب دشمنی بڑھتی ہے تو پھر آپس میں باقاعدہ دشمنی کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان دوریوں کو ختم کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان برادران اسلام جو غیر مسلم ہیں ان کو قریب کریں، ان کو بلائیں، ان کی محفلوں میں، ان کو ہماری محفلوں میں شرکت کرنے کی ان کو درخواست کریں، ان کو بلائیں، ان سے محبت کے بول بولیں۔ لیکن شرط یہ ہے، ایک شرط ضروری ہے، آج ہم اس شرط کو بھول گئے ہیں۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو باقاعدہ محبت کے نام پر، یکسانیت کے نام پر اور اتحاد کے نام پر ان کی محفلوں میں جاتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شرکیانہ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیوالی کا موقع آیا تو ہمارے مسلمان بھائی ان کی دیوالی کے موقع پر ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ وہ تہوار مناتے ہیں، ان کا جو تہوار ہے ان کے ساتھ دیوالی کے موقع پر پٹاخے بھی جلاتے ہیں اور ان کی مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ پوجا کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور جب کرسمس کا موقع آتا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تم کیوں کر رہے ہو تو ان کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم اتحاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کر رہیں، ہم کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا چاہتے، ہم سارے مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اتحاد نہیں ہے، یہ دین کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اس لیے اس قسم کا اتحاد اور اس قسم کا صلح قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا ہے اور شریعت کے اندر بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر دین پر آنچ آتی ہو اور دین کا نقصان ہوتا ہو پھر اس قسم کا صلح ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے برادران اسلام ہیں، ہمارے وطن کے بھائی بھی ہیں یہاں پر جو غیر مسلم ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے مسلک کے مطابق، ان کے مذاہب کے مطابق ان کو عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ ہمیں بھی یہ آزاد ملک ہے، ہر ایک قسم کے لوگوں کو، ہر ایک قسم کے طبقے کو اپنے اپنے قسم کے مطابق عبادتیں کرنے کی کھلی آزادی ہے۔ ہم اپنے قسم کی عبادت کریں گے، تم اپنے قسم کی عبادت کرو، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے تہواروں کے مطابق ان کے محفلوں میں جا کر ہم شرکت کریں اور ان کے مطابق ہم جو وہ محفلوں کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے لگیں۔ تو یہ سبق بہت بڑا سبق ہے آج کے اس محفل میں، اور اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہرگز ایسی محفلوں کے اندر ہرگز شرکت نہ کریں۔ ان کے تہواروں کے اندر، دیوالی ہو، دسہرہ ہو یا ان کے جو بھی تہوار ہو، اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور آج جو چل رہا ہے، کس قسم کے ہمارے اسکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالتے ہیں اور ان اسکولوں کے اندر کیسے کیسے الفاظ اور شرکیہ الفاظ۔ یاد رکھیں بہت ہی نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان صبح کو تو مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا، اور جب شام کو تو وہ مسلمان ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں جانے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ بہت ہی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، لیکن صرف کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہیں، ہم یہ سوچ کر کہ یہ مسلم اسکول ہیں، بظاہر پرنسپل اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اسلامی نام پر اسکول چلایا جا رہا ہے۔ یہ واقعات پیش ہو چکے ہیں، نام ہے اسلامی نام،
اور جب ایڈمیشنز کا جب وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ہم دینیات بھی پڑھاتے ہیں اور یہ اسلامی اسکول ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ وہاں پر ان سے کفریہ اور شرکیہ الفاظ نکالے جاتے ہیں۔ ابھی جب 15 اگست کے موقع پر اسی اسکول کے اندر، جس اسکول کے اندر باقاعدہ ایڈمیشن کے موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ اسلامی اسکول ہے اور وہاں کے تمام ذمہ داران مسلمان، لیکن باقاعدہ وہاں پر وندے ماترم کے گیت گائے گئے۔ یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے آنکھ بند کر کے کبھی بھی بھروسہ نہ کریں۔ ہمیشہ جب اسکول پڑھائیں ضرور پڑھائیں، اسکول سے انکار نہیں ہے، اچھی سے اچھی تعلیم دیں، لیکن پہلے نمبر پر دین کی فکر کریں، اسلام کی فکر کریں، اپنے بچوں کا دین بنائیں۔ جب بچوں کا دین بن جائے گا اور اسلام بن جائے گا، ان کا ماحول جب دیندارانہ ماحول بن جائے گا، پھر کسی بھی قسم کا اگر شرکیہ اور دشمنان اسلام حملہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ تو بچے آئیں تو جائزہ لیں، ان سے پوچھیں کہ اسکول کے اندر تمہیں کیا سکھایا گیا ہے، یہ سب جائزہ لیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کی دین کی فکر کریں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اب آئیں سورت کا فائدہ کیا ہے، مختصر انداز میں 1-2-3 منٹ میں فائدہ سن لیں، بڑے فائدے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ فجر کی جو سنتیں ہیں، فجر سے پہلے کی جو سنت ہیں، 2 رکعت سنت ہیں، ان 2 رکعتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سورۃ الکافرون یہ والی سورت اور سورۃ الاخلاص ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کا معمول بنائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ سورت پڑھا کرتے تھے کہ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، ان سنتوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا ایک عمل بتلا دیں کہ میں سونے سے پہلے عمل کر سکوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان، کوئی شخص سورۃ الکافرون سے لے کر سورۃ الناس تک، یا سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص اور اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں جس کو چاروں قل کہا جاتا ہے، یہ صورتوں کا پڑھنے کا معمول بنائے اور سونے سے پہلے اگر کوئی صورت پڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے شرک سے برات کا اعلان کر دیا جائے گا، پھر کبھی بھی وہ شرک جیسے اعمال وہ زندگی کے اندر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے خاص کر اس صورت کا ورد رکھیں، اس صورت کو پڑھنے کا معمول رکھیں۔ اور ایک اور فائدہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سفر میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، میں تجارت کا سفر کرتا ہوں تب بھی مجھے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی اگر سفر کرتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی پریشانیاں مجھے آ جاتی ہیں، اس پریشانی سے حل کا مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتلائیں، کوئی عمل بتلائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سورۃ الکافرون کے بعد جو صورتیں ہیں، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور یہ سورۃ الناس، یہ ساری صورتیں اگر کوئی یہ صورتیں پڑھ لے گا تو وہ سفر کی تمام حادثات سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ تجارت کا سفر کر رہا ہوگا تو تجارت کے سفر میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر ایسے بھی اگر وہ سفر کر رہا ہے اور ان صورتوں کو سفر کرنے سے پہلے اگر وہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے حادثے سے اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ فرما لیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کہ میں اس آیتوں کا، ان صورتوں کا عمل کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جب بھی میں ان صورتوں کا عمل کرتا اور تجارت کے لیے سفر کے لیے جاتا تو تجارت کے لیے سفر کرنے سے پہلے جب ان صورتوں کا معمول بنا لیتا اور یہ صورتیں پڑھ کر جاتا، اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت عطا فرماتا، اتنی برکت عطا فرماتا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے ایسی مال و دولت کے اندر برکت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سفر کرنے سے پہلے ہم ان صورتوں کا معمول بنائیں، یہ صورتیں پڑھ کر سفر کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر مصیبت سے حفاظت فرما لیں گے۔ آج کل سفروں کے اندر کس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کیسے حادثات پیش آ جاتے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔